السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل زندگی کا سہارا میں آیا ہے ایک زبردست سا ٹوسٹ۔ وہ یہ ہے کہ قدر نے اخبار پڑھ لیا ہے، اس میں واصل سے ریلیٹڈ نیوز ہے اور وہ بھاگتے ہوئے عدالت گئی ہے اور وہاں جا کے عدالت کے باہر جو گارڈ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ میرے شوہر کا کیس چل رہا ہے اور اگر آج میں اندر نہیں گئی تو میرے شوہر کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ بار بار جو ہے وہ منع تو کر رہا ہے کہ میری نوکری کا سوال ہے، لیکن وہ اندر جانے دے گا قدر کو، کیونکہ قدر نے اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے ہیں اور اس کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے قدر کو اندر جانے دیا۔ بس جج سائن کرنے ہی والا تھا واصل کی رہائی کے پیپرز کے اوپر کہ قدر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں حماد کی بیوہ ہوں اور میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی تو اصل مشکل آنی ہے، کیونکہ قدر کی بات پہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عدالت میں حماد کی بھابھی کوئی ایسی بات کر دے گی جس سے یہ ہوگا کہ قدر کو کہا جائے گا کہ آپ ثبوت پیش کریں کہ آپ ہی مقتول کی بیوہ ہیں۔ اب یہ بات تو نہ سجاد کو پتہ ہے، نہ اس کی ساس کو پتہ ہے اور نہ ہی بیچاری قدر کو پتہ ہے کہ وہ قدر اور حماد کا نکاح نامہ جلا چکی ہے۔ اس سے قدر کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ثبوت نہیں پیش ہو جائے گا، جب تک کے لیے واصل دوبارہ سے جیل میں چلا جائے گا رہا ہونے کے بجائے۔ اب یہ لوگ سب گھر تو آ جائیں گے، لیکن قدر کو اپنی ساس سے بہت زیادہ شکوہ ہوگا اور وہ یہی کہے گی کہ میں تو بیوہ ہوں اس کی، لیکن آپ تو ایک ماں ہیں اور آپ کیسے اپنے بیٹے کے خون کا سودا کر سکتی تھیں۔ اب قدر کی ساس لاکھ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب قدر کو کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا ہے اور اس نے خود سے عدالت کے معاملات کو دیکھنے کی ٹھانی ہے۔ دوسری جانب اب جب سجاد کی بیوی نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی رقم آ رہی ہے، تو وہ دوبارہ سے اپنی ساس کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ یہ آپ گھر بیچ دیں، کچھ تو پیسہ آئے ہمارے پاس، کیونکہ اس کی لالچ کا تو دی اینڈ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب واصل دوبارہ سے جیل جا کے خوب روئے گا اپنی بیوی اور بہن کے سامنے اور کہے گا کہ میں اس جیل میں نہیں مرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی بیوی اور بہن بیچاری مجبور ہیں اور وہ چاہ کے بھی کچھ کر نہیں پا رہی ہیں، کیونکہ ہر دروازہ ان کو بند ہی مل رہا ہے اور ابھی جو کچھ ہو چکا ہے اس کے آگے تو وہ بالکل ہی بے بس ہو چکی ہیں۔ اب تو ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ دریا قدر کے گھر جائے اپنی بچی کو لے کے اور اپنی بچی کو قدر کی گود میں ڈال دے اور کہے کہ اس بچی کی خاطر میرے شوہر کو معاف کر دو، کیونکہ اس بچی پہ اگر باپ کا سایہ نہیں رہا تو یہ بیچاری ساری زندگی اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہ جائے گی۔ کہیں جا کے کچھ قسطوں کے بعد قدر کو واصل کے اوپر رحم آ جائے اور وہ اس کو معاف کر دے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔